تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکتوں والے ہیں وہ جس نے بنایا آسمان میں قلعے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور پیدا کیا اس میں سورج اور چاند درخشاں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ وہ ہے جس نے کر دی رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آنے والے، خلفہ خلافت سے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے اور دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، لمن اراد جو چاہے یذکر کہ نصیحت لے، او اراد شکورا یا چاہتا ہو شکر کرنا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں زمین پر آرام سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جھگڑتے ہیں ان سے جاہل لوگ تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم، چھوڑو مجھے، کیوں؟ جوابی جاہلہ باشد خاموشی۔ استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب کو مولانا بنوری کہتے تھے کہ جاہلوں سے بحث نہ کرو، جاہلان خراب خلقی اور دماغ بلتا خراب۔ تو ایک دن ایک جاہل سے مناظرہ ہوا، جاہل مردان کا خطیب تھا لیکن نام نہیں لیتا، اس کی آل و اولاد کبھی کبھی بیٹھی رہتی، فقہ میں غلطی ہوئی ہے اور نماز کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اشارے کو مکروہ لکھا ہے، یہ غلطی مجدد سے بھی ہوئی، فتح عالمگیری میں ہوئی، خلاصہ میں ہوئی، مولانا حسین علی صاحب بھی اس کے پابند تھے اور پنجپیر مولانا بھی اس غلطی کے قائل تھے۔ درست بات یہ ہے کہ اشارہ بے سبابہ نفی کے وقت اور ڈھیلا کرنا اس بات کے وقت ثابت ہے حدیث سے اور فقہ حنفی میں ہے۔ تو اس خطیب جاہل نے کہا کہ فقہ حنفی میں اشارہ نہیں ہے، استاد محترم مولانا لطف اللہ نے ان کو موطا امام محمد دکھایا، جس میں امام محمد کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ نَأْخُذُ، یہی امام صاحب کا قول ہے اور ہم یہی کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا واہ واہ واہ، استاد کو کہا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، یہ امام صاحب کا مذہب نہیں ہے، قول ہے، وَبِهِ نَأْخُذُ، جو اشارہ کرے گا اس کو انگلی سے پکڑیں گے، ہم توڑیں گے، وَبِهِ نَأْخُذُ۔ جاہل سر عباس کے دا بدیلی جہانگیری کے سڑے ہو یہ پا قرآن کی انگریزی دا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، 1 2 3 1 1 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ دیکھو 1 2 3 پہ کیا ہے، 10 سے لے آنے ہو آئی سمجھ۔ ایک بہت بڑے عالم تھے اور اس کے قریب میں ایک جاہل رہتا تھا، وہ جاہل ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اس عالم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ کیا ہے، اور جو لوگ ان کی قدر کرتے تھے وہ جاہل ان کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو وہ عالم دین غریب بہت تنگ آیا، لوگوں بھی ایسے ہی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں نے ان کا مناظرہ رکھا کہ آپس میں مناظرہ کر دو۔ اس مناظرے کے لیے وہ جاہل جو جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک پرانا مکان اکھڑا ہوا ہے اور اس کے بڑے بڑے دروازے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اٹھا کے کپڑا چڑھایا اور اونٹ پہ لدوایا اور کہا اتنی بڑی کتاب تو مولوی صاحب کے پاس ہوگی نہیں، تو اندر کون دیکھتا ہے، میں کہوں گا میری کتاب جیسی کتاب نکالو، کتاب تو اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ دروازے کے برابر ہو۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت کے نیچے بھیڑ بندھی ہوئی تھی، اس نے ایک پتھر لے کے اس درخت میں مارا تو شان شان ہو گیا نا، شان شان، نیچے وہ بھیڑ کو لگ گیا ڈب، تو اس نے کہا بیں، اس نے کہا وہ کام ہو گیا۔ مناظرے میں مولانا صاحب سے کہا حضرت جی اور باتیں تو آپ سے نہیں پوچھتا ہوں، معاف کرتا ہوں، شان شان ڈب بیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مولانا غریب کیا جانتے ہیں، روایت کہنا شان شان ڈب بیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ماتا نرازی پدری کا چتا بائلا پاسا آوے دی خار نما بیلی دی مادن اخلاص کرے شن شن ڈب بیں۔ آئی سوال جاہلوں سے
گفتگو آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے نبی اور رسول بھیج دیتے ہیں، ان کا بہت بڑا سینہ ہوتا ہے، سارا جہان ان کے سامنے چھوٹا ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان کے ساتھ جھگڑنے لگتے ہیں جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو یہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں سلام۔ اس کو سلام متارکت کہتے ہیں، بات ختم کرنے کا سلام۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ علماء کرام کا بڑا احترام کرتا تھا۔ ایک حاسد پیدا ہوا سرکاری مولوی، اور اس نے کہا یہ بادشاہ پاگل ہے اور مولویوں کا بڑا احترام کرتا ہے۔ بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، یہ مولوی بڑے نمک حرام ہیں، آپ نے کتنے ان کو اعزاز و اکرام کیا اور ہمیشہ خیال رکھتے، یہ آپ کے اس بیٹے کو عالم بنا لیں، لیکن 8 سال اور 10 سال میں نہیں، ایک دن میں بنانا پڑے گا۔ آخر بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ تو بدھو ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بنانا پڑے گا، ان کے باپ کو بھی بنانا، کیوں نہیں بنائے گا، بلاؤ مولوی سے۔ ایک آیا کہ میرے بیٹے کو ایک دن میں عالم بناؤ، نہیں بنا سکتا ہوگا، پکڑو وہی جیل میں ڈالو۔ دوسرا، تیسرا، 10، 20، 40، 100، 200، 500 علماء جیل چلے گئے۔ اخیر میں کوئی ایسا عقل مند آیا جس نے احسن العلوم میں دورہ تفسیر پڑھا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ بدھو ہے، بدھو کے ساتھ اس کے جیسے سلوک کروں گا۔ کہا بادشاہ سلامت، حاضر شہزادہ کو بس ظہر سے عصر تک عالم بنا دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جی شاباش ہے، اس کا تواضع کرو، ٹھنڈا لاؤ، گرم لاؤ، سب اعزاز و اکرام، یہ صحیح معنی میں نمک۔ اب بادشاہ ابھی دیکھو بس عصر مغرب تک شہزادہ زبردست مولوی ہوگا۔ شہزادے کو کہا کہ تمام علم کا حاصل یہ ہے کہ تم کہو کہ میں مانتا ہی نہیں، لا نسلم، میں نے نہیں ماننا ہے۔ آپ کو کوئی کہے کہ منطق کہاں تک پڑھی، تم کہو لا نسلم۔ نحوے کی کوئی کتاب عبدالغفور حاصل حسام رضی کا لا نسلم، کوئی محیط الدائرہ پوچھے، کوئی ادب کی کتاب پوچھے کہ لا نسلم۔ جس علم فن میں کوئی قدم رکھے نا تم اس کو لا نسلم سے توڑو۔ شہزادہ کو طوطے کی طرح لا نسلم یاد کرایا۔ اب جو عالم آتا ہے بادشاہ کے سامنے شہزادہ کو بٹھایا کہ السلام علیکم، عالم دین ہو گیا۔ بادشاہ نے 2-4 مولویوں کو بلایا، کرو بات۔ تو مولوی نے اس کو کہا کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا لا نسلم۔ اس نے کہا غیر منصرف کا حکم یہ ہے وحکمہ اللہ کثرت علیہ ولا تنوینہ، کہا لا نسلم۔ کہا کافی ہے کہ یہ عبارت وَالثالث ما أُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ التفسیر، کہا لا نسلم۔ کہا قطبی کی یہ عبارت وَإِحَالَةُ الْبَدَاحَةِ فِي مَعْرَضِ الْبَيَانِ مَمْنُوعٌ، کہا لا نسلم۔ سلم میں لکھا ہے ہاں ہونا شک مشہور، کا لا نسلم، اور غریب پیچھے بیٹھ گیا۔ بادشاہ ہنس رہا ہے، سنگا نما بچے سنگا اچت شو، شاباش ہے، شاباش ہے۔ کئی مولویوں کو ہرا دیا، اور جو استاد ہے اس کو بادشاہ تب کیا دے رہا ہے کہ تیرے جیسے استاد نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک اور احسن العلوم کا تفسیر پڑھا ہوا آیا۔ اس نے بادشاہ کے شہزادے کو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شہزادے نے کہا لا نسلم۔ اس نے کہا بادشاہ سلام یہ تو کافر ہو گیا، وہ شہادتین نہیں مان رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بلاؤ استاد جی کو۔ استاد جی کیا ہوا؟ کہا وہ بادشاہ 4 گھنٹے کا مولوی تھا، کتنوں کو ہرایا، خیر ہے پھر اس کو مسلمان کر دیں گے۔ کہا پھر مسلمان کر دوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان کے ساتھ الجھتے ہیں جاہل لوگ، خاطبت سے مراد الجھنا، جاہل عجیب طرح الجھتے۔ حرم شریف میں ایک آدمی آیا، تو مولوی ہے؟
میں نے کہا بس سمجھ لو مولوی سمجھ لو او مدینہ پاک دا نبی دا قبر ہوندے ایتے خدا دے قبر ہوندے وَدَّا ظالم بچیا ڈالا عمر کہا مدینے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، کعبے کے کمرے میں اللہ تعالیٰ کی قبر ہے۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ ایک اور جاہل آیا، جی یہ خدا دا گھر ہے، جی خدا دا گھر ہے، جی اس کا محراب کہاں ہے؟ کعبہ شریف میں تو محراب نہیں ہے، بیچ میں کعبہ ہے چاروں طرف۔ تو ہم نے کہا یہاں تو ہر طرف نماز ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا توبہ، ہر طرف کیوں ہوگی؟ وہ یہاں تو کعبہ سامنے، ہر طرف سے کعبہ ہے نا۔ تو کہنے لگا نہ تو میں ہر طرف پڑھوں گا، جدھر پنجاب پڑھی ہے ادھر منہ کر کے پڑھوں گا، اور دوسرا یہ کہ کوئی نہ کوئی مسلمان آوے اور ادھر کا محراب تو بناوے۔ جواب جاہلا باشد خاموش۔